الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات دعاؤں کے خداوند متعال یہ آپ کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں بے آسن وجہ قبول فرمائے صلاۃ و غام کا یہ صفِ ادا بچھانا یہ خرچ و خرجات وقت کا امام اپنی بارگاہ میں بھی آسن وجہ قبول فرمائے میرے اللہ آج شب جمعہ ہے آج بخشش کی رات ہے میرے اللہ تمام مرحومین عزادات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تمام کی بخشش فرما تمام کو مظلوم کربلا کے قدموں کا قرب عطا فرما میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما میرے اللہ وقت کے وارث کا ظہور فرما میرے اللہ ہمارا ہر فعل ہمارا ہر قدم ہمارا ہر سانس اس قابل بنا دے کہ یوسف زارہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے میرے اللہ ان صدات و غام کی نسلوں میں مظلوم کربلا کی عزاداری ولایت محبت مزید قائم فرما میرے اللہ کل جمعے کا دن ہے کل ہی کے دن میرے اللہ تیری آخری حجت کے ظہور کا دن ہے میرے اللہ کل اپنی آخری حجت کا ظہور فرما میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما امام کی صحت و سلامتی کے لیے تمہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں کوشش کریں اگر بلند تر صلوات پڑھی جا سکے اللہم صلی علی محمد میرے محترم سامعین پہلی مرتبہ آپ کی اس علاقے میں آپ کی زیارت کا خداوند متعال نے شرف عطا فرمایا اہل حقیق جہاں کہیں بھی مظلومی کربلا ذکر لگی ڈیوٹی لگا دیں میں ہر مجلس میں کو شروع کرنے سے پہلے 1 یا 2 منٹ ایک مسئلہ شرعی بتاتا ہوں تو آج کا شرعی مسئلہ سماعت فرمائیں وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ اپنی ماں بہنوں کے لیے عرض کرتا ہوں اور ایک آپ کے لیے پہلے اپنی ماں بہنوں کے لیے مسئلہ عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح مستور کے اوپر شریعت میں اپنے سر کے بالوں کا چھپانا واجب ہے ایک سر کا بال بھی باہر نہ ہو چھپانا واجب ہے اسی طرح مستور کے اوپر اپنے پاؤں بھی غیر محرم سے چھپانا واجب ہے فرما رہے مستور کے اوپر اپنے پاؤں بھی چھپانا واجب ہے آپ جو ایران جاتے ہیں یا اسلامی ممالک آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو جن خواتین کو اس بات کا علم ہے وہ ہر وقت جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں سافٹ جرابوں کا استعمال کرتی ہیں جس طرح غیر محرم کی نگاہ بالوں پر پڑے حرام ہے اسی طرح پاؤں پر بھی حرام ہے یہ مسئلہ مطلب سامعین یہ حلال و حرام یہ مسئلے خود احمد طہار نے سفارش کیے ہیں بی بی نے بتایا ہے جناب صدیقۃ الکبریٰ وہ بی بی جس کے انبیاء عصمت کا طواف کرتے ہیں آپ نے غور نہیں فرمایا یعنی وہ معظمہ اگر اس سے اللہ عصمت نہ دیتا تو کوئی نبی معصوم نہ ہوتا یہ خطابت نہیں ہے یعنی واقعیت ہے اس کی اگر عصمت کبریٰ کہا ہی اسے جاتا ہے اگر وہ معصوم نہ ہوتی تو کوئی نبی معصوم نہ ہوتا اس کی دہلیز پہ آئی ایک پوچھنے والی عورت اس نے مسئلہ پوچھا بھول گئی پھر آئی پھر پوچھا جب تیسری مرتبہ آئی کہا بی بی مجھے معاف کرے میرا حافظہ کام نہیں کرتا بی بی نے فرمایا کوئی بات نہیں تو 10 مرتبہ میری دہلیز پہ آ میں 10 مرتبہ جواب دوں گی اس نے کہا کیوں کیا میں نے اپنے بابا سے یہ بات سنی ہے جو شخص جس کو حلال و حرام بتاتا ہے ایسے ہی ہے فلک پہ جب خورشید طلوع کرتا ہے نا اس کی کرنے کائنات کے ذرے ذرے پر پڑتی ہیں بی بی فرما رہی ہے وہ ذرہ ذرہ کم ہے ثواب اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ مسئلہ کو سنیں ماں کا آنے کا ایک مقصد حاصل ہو جائے اتنا آپ نے خرچ خراجات دیے ٹائم نکالا ہے میری ماں بہنوں کو علم ہو جائے آپ کو علم ہو جائے اس کا صدقہ ہمارے لیے خوش آخرت بن جائے امام زمانہ راضی ہو جائے یہ ہماری خوشی و خضو ہونی چاہیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں
اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے گی؟ اگر آپ نے میرے ساتھ ذہنوں کا سفر کیا جو تک میری نگاہ ہے، جو کچھ معارف میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ذہنوں کا سفر کیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کچھ انمول سے موتی میں آپ کی گودوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک میں نے مشہور و معروف آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو ہر بچے کو یاد ہے، وہ یہی ہے، اہل سنت بھائی بھی اذان سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا بنایا ہے، تو فقط رحمت بنایا ہے۔ اس کے اوپر کبھی کسی نے غور نہیں کیا، قرآن کی آیت ہے، غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تعقل نہیں کیا، دقت نہیں کی، یعنی کیا مانی؟ کوئی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بنا کر بھیجا مگر رحمت، یعنی کیا مانی؟ آپ توجہ فرمائیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں مار کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج لاہور میں فقط دھرم پورہ میں مجلس ہے، ادھر مجلس ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ میں نے کہا آج 28 سفر کو یا 27 سفر کی رات کو فلان جگہ پر مجلس ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اور مجلس نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس ہے تو فقط ادھر ہی ہے، یہ فقط ادھر ہی ہے، اس کا معنی ہے کہ اور کہیں بھی مجلس نہیں ہے۔ اس کو عربی میں حاصل کہتے ہیں، اللہ کے لیے۔ اب اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بنایا، تیرا وجود ہے تو فقط رحمت ہے۔ اس بندے کو سمجھ آئے، زبان سے میرا تعریف کرے گا، تیرا وجود ہے تو فقط رحمت، یعنی میں اللہ نے تجھے بغیر رحمت کے خلق ہی نہیں کیا۔ حسر اللہ، عربی میں حسر کے للہ آتا ہے، انما حسر، یعنی اس کا کیا معنی؟ توجہ بھائی، تیرا اٹھنا رحمت، تیرا بیٹھنا رحمت، تیرا چلنا رحمت، تیرا سانس لینا رحمت، تیرا کھانا رحمت، تیرا بولنا رحمت۔ اگر تو اپنے پاس سے کسی کو اٹھا دے وہ بھی رحمت ہے، کسی کو کاندھوں پہ بٹھائے وہ بھی رحمت ہے۔ تیرا ہر وجود رحمت، تو رحمت کے ہے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ بس بہت اچھا آپ نے سماعت فرمایا، جہاں تک میں چاہتا تھا آپ نے تداچی بھی اب سنے مارے، آئیں اس پہ غور کریں، یعنی کیا معنی تیرا وجود ہے فقط رحمت؟ کبھی رحمت کا معنی کیا ہے؟ شرفاء کو، لاہور کے شرفاء حضرات اتنا عرصہ زندگی گزر کے رحمت کا کیا معنی ہے؟ اتنا سنتے رہے رحمت رحمت، ہے رحمت کیا؟ کم سے کم ہر ذی وجود جو سانس لے رہا ہے وہ رحمت ہے۔ میں اسے اور آسانی کر سکتا، ہر ذی وجود میں نے کہا جو کوئی سانس لے رہا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ ہم تم نہیں لے رہے، انبیاء بھی سانسیں لے رہے ہیں، اولیاء بھی سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق سانس لے رہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آواز قدرت آ رہی ہے، میرے محمد تیرا وجود ایسا مقدس وجود ہے، تیرے وجود کے صدقے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ہر قیامت والے دن تک ہر ذی وجود سانس کا مالک میں اللہ ہوں، لیکن تیرے وجود کے صدقے رحمت لے رہے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اور فقط یہ نہیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو حکم بھی رسول کے ساتھ مختص ہے وہی علی سے لے کر امام زمانہ تک ہے۔ یہ کہتا یاد آ کہ جو حکم یہ رسول کے ساتھ مختص ہے وہی امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک ہر معصوم کے ساتھ مختص ہے۔ آج شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، کل میرے امام کی دن ہے۔ آئیں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ نہیں کیا میں بتا شبیر آیت اللہ عظمہ قرہید خورسانی حفظ اللہ ابھی بھی زندہ ہیں، ان کی 100 سال عمر ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاکستان کے سارے علماء کے شاگردان میں سے ہیں، اس عظیم فقیر ادھر سے خارج میں کنبے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا، پالنے والا جو میں سانس لے رہا ہوں اس کا مالک تو ہے، لیکن جس کے وجود سے لے رہا ہوں وہ میرا وقت کا امام ہے۔ اور فرمائے کون ہے میرا مولا؟ جس کے وجود سے ہر ذی روح سانسیں لے رہا ہے۔ اب کل جمعے کا دن زیارت امام زمانہ پڑھیں، اس میں لکھا ہے السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام اس امام پر جو سرچشمِ حیات ہے۔
اب میں کہنا ہے کچھ مواد آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا آپ نے. سلام ہو اس امام پر جو سرچشمے حیات ہے. یعنی کیا؟ یعنی حیات کا محور مرکز میرا آخری امام ہے. اب سمجھ آئے گی خضر نبی کیوں زندہ ہے. نہیں آپ اور ہی نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب پتہ چلے گا عیسیٰ بن مریم کیوں زندہ ہے. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی حجت زندہ ہے. وہ سانس لے رہی ہے، اس کی وجہ سے ہر سانس لیے. آئے آگے میں بڑھ جاؤں. اب میں دو تین باتیں کر کے اپنے مقصد تک جانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، صلوات پڑھیں مولا کی ذات اب تو جو فرماتے ہیں یا امیر المومنین صف لنا نبینا کأننا نراہو. اے علی ہم کو بتا رسول کیسا تھا، اور ایسے وصف بتا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ابھی رسول کو دیکھ رہے ہوں. تو جو فرماؤ عجیب سائل کا سوال تھا. یا امیر المومنین صف لنا نبینا کأننا نراہو. ایسے بتا کہ اللہ کا رسول کیسا تھا جیسے گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب توجہ فرمانا، پہلے جملہ عظیم ہے، اگر آپ اس کو لیا میں پھر آگے سفر کروں گا. اب توجہ فرمانا، امیر المومنین فرما رہے ہیں کالا یشہد منہ کل عضو معجزۃ. فرمایا میں رسول کے بارے میں کیا بتاؤں جس کے بدن کا ہر عضو معجزہ تھا. تھوڑا سا بیدار ہو، تھوڑا سا بیدار ہو، میرے مرض آئے گا. فرمایا میں کیا بتاؤں جس رسول کے بدن کا ہر عضو معجزہ تھا. یعنی کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول کی آنکھیں معجزہ، اس کے ہاتھ معجزہ، اس کا سینہ معجزہ، اس کا سر معجزہ، اس کا پاؤں معجزہ، اس کا پورے کے بدن معجزہ. اب کوئی بصیرت کی آنکھ رکھتا ہو وہ ایک وقت جب رسول کو دیکھے گا اس نے ایک ہی وقت میں ایک نہیں کتنے معجزوں کو دیکھا ہے. فقط بصیرت کی آنکھ ہو. فرمایا ہر چیز اس کا معجزہ ہے. اس کی آنکھ معجزہ، اس کا ہاتھ معجزہ، اس کا پورا وجود معجزہ ہے. رسالت میں آپ کو سمجھیں، رسالت کو سمجھیں. تشیع نے بتایا ہے رسالت کس چیز کا نام ہے. رسول کو سمجھیں رسالت میں آپ. اور مطلب سامعین ہر معصوم کے بارے میں یہ حکم ہے ہم تم آنکھ کے محتاج ہیں. وہ آنکھ کے نہیں، ان کے محتاج نہیں ہیں، آنکھ ان کی محتاج ہے. ہم تم ہاتھ کے محتاج ہیں، وہ ہاتھ کے محتاج نہیں ہے، ہاتھ ان کا محتاج ہے. فرما رہے اب آئے میں آپ کو بتاؤں آنکھ کیسی تھی. رسول ماں کی آنکھ کیسی تھی بتاؤں. اب ایک دن وہ آنکھ ان کی کیا عین اللہ. اب آگے چلے. ایک دن ابو ذر آئے، بڑا عاشق تھا رسول. دیکھا رسالت میں آپ آرام فرما رہے. اس نے خشک لکڑی کو اٹھا کے توڑا کہ اس کی آواز سے اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل جائیں گی، میں رسول کی زیارت کروں گا. جب خشک لکڑی کو اٹھا کے توڑا نا رسول کی آنکھیں کھلی. مسکرا کے فرماتے ہیں یا ابا ذر انا معاشر الانبیاء تنام عیوننا ولا تنام قلوبنا. بڑی معرفت کا سمندر ہے. رسول فرمایا ابو ذر ہم 14 کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. بڑی بات کہہ دی، آپ اپنا مقدر ہے. فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہم 14 کا دل نہیں سوتا. فرمایا انی اراکم فی یقظتی کما اراکم فی نومی. ہم 14 جس طرح بیداری میں تمہیں دیکھتے ہیں اسی طرح سوتی حالت میں بھی دیکھتے ہیں. اب آئے قرآن میں، خدا قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اگر اور والوں میں یار کچھ کرو گے تو میں کچھ آگے بڑھوں گا. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ 14 ہے اس کی جانشین، یہ ہے اس کے خلیفہ. خلیفہ عربی کا لفظ، اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں جانشین. اردو میں معنی کیا کرتے ہو؟ جانشین. اب مجھے بتاؤ جانشین کی باری کب آتی ہے؟ جب اصل نہ ہو. جانشین کی باری کب آتی ہے؟ جب اصل نہ ہو. اب مجھے بتائیں وہ جگہ کون سی ہے جدھر اللہ نہیں ہے؟
اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ کہ فلاں جگہ پہ اللہ نہیں ہے وہ تو مشرک ہے، اس نے توحید ہی نہیں سمجھی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں، جس جگہ پہ ہوں میں ہوں اللہ، جب تو ہر جگہ تھا تو پھر اپنے جانشین کیوں بنا رہے؟ تو جو بھائی جس کا اپنے جانشین کیوں بنائے؟ آواز قدرت آئی تم اتنے پست ہو مجھ تک آ نہیں سکتے، میں اتنا اعلیٰ ہوں تم تک جا نہیں سکتا، کچھ کوئی مخلوق ایسی ہو نہ تم جیسی نہ مجھ جیسی، ان کو دیکھو ایسی پتہ چلے میری صفات ان سے ظاہر ہو جائیں۔ یہ تو سلوات میں بلند آواز سے بلند آواز سے سلوات میں گل شب جمعہ ہے اور صلوات کی رات ہے، کوشش کریں گا بلند آواز سے صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ آنکھ ایسی، ان 14 کے دل نہیں سوتے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ان 14 کے دل سو جاتے ہیں اس کا ایمان سو گیا۔ یہ 14 ایسی اللہ کے جانشین ہیں، یہ دیکھ کھڑے کہ دل نہیں سوتا، اچھا آگے چلے۔ پھر رسول کا کیا ہے؟ اب رسول میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین فرما رہے ہیں کبھی بھی رسول کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی، کبھی بھی ان 14 کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی کو بھی اتنا شعور تھا یہ اللہ کی طہارت کے مظہر ہے۔ اب دکھ تو لگتا ہے نا مسلمان، جب تک تو مکھی کو نہ مارے مکھی تیری جان چھوڑتی نہیں۔ یہ 14 وہ ہے جن کے بدن پہ مکھی بیٹھتی نہیں، پھر بھی تو کہے وہ ہم جیسے تو اس سے پستر ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے آگے چلے پھر کیا ہوتا تھا؟ لا یطیر الطائر فوقہ، کوئی پرندہ رسول کے اوپر سے پرواز نہیں کرتا تھا۔ تو ماتے مر نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاء ہو رہا ہے۔ لا یطیر الطائر فوقہ، کوئی پرندے کو الاؤ نہیں تھا، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی مجھے رسول کے اوپر سے گزر جا۔ حرمت رسول سمجھے، احترام رسول سمجھے، پرندے کو اجازت نہیں ہے کہ رسول کے سر سے پرواز کرے گزر جائے۔ توجہ بھائی، یہی فرق ہے امت اور آل میں، نہیں سمجھو کہ میں چھوڑ جاؤں گا، یہی فرق ہے امت اور آل میں۔ امت کو اجازت نہیں رسول کے اوپر سے گزرے، آل کی مرضی ہے کبھی شانوں پہ بیٹھتا ہے کبھی سینوں پہ بیٹھتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے سارے اللہم صلی علی محمد۔ بیدار ہوں بلند آواز سے صلوات۔ جتنا آپ بیدار ہوں گے میں آپ کو مہارت دوں گا، آپ تھکے نہیں میرے ساتھ ہیں، جس طرح میں زحمت کر کے آپ کچھ دینا چاہتا ہوں جو فرمائے آگے سنیں۔ کلو دعوت راکبہ النبی بقیت علی سنہا لا تحرم، جس حیوان کے اوپر اللہ کا رسول بیٹھ جاتا تھا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ جاگو پیچھے بندے جاگو میرے ساتھ ہو، یا ساتھ ہو، بیدار ہو۔ کلو دعوت راکبہ النبی بقیت علی سنہا لا تحرم، جس حیوان کے اوپر اللہ کا رسول بیٹھ جاتا تھا اللہ اس حیوان کی عمر کو روک دیتا تھا۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر آپ نے لیا پھر سنو، جس حیوان کے اوپر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اللہ اتنا احترام کرتا تھا بدن رسول کا، اس حیوان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا تھا۔ جو پہنچ کے اسے میرا سلام جو نہیں پہنچا میرے ساتھ سفر کرو، اسے وہاں جوانی تک رکھتا تھا۔ آج بھی عقل کے اندر جو لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص 14 صدیوں کے بعد جوان ہو؟ عقل کے اندر شرم کرو، جس حیوان کے اوپر رسول بیٹھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا، جس کی رگوں میں محمد کا خون ہو وہ کیسے بوڑھا ہو جائے؟ ہاتھ بلند کر سارے حیدری، وہ کیسے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ ایک دن بیٹھے تھے میرے مولا، بس دل سے گزرا میں آپ نے جان لو مقصد تھا، میرے مولا رئیس مذہب امام صادق علیہ السلام صلوات رحمت معصوم نے بھی یہ بتائے، بس بتائے اگلی آپ بات سننے والی ہے۔
اہل سنت شیعوں سب نے لکھا ہے، بڑا انمول موتی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، سب کا اجماع ہے، کوئی مخالف نہیں، رسول کا سایہ نہیں ہے۔ سارے بولو رسالت مآب کا سایہ اور کسی امام کا بھی سایہ نہیں ہے۔ امام کی ایک علامت میں سے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ لاہور والوں آپ اگلی بات، جو بندہ بتائے میں واقعی نہیں انعام دوں گا، انعام کا مستحق ہے، کوئی بتائے کہ ان 14 کا سایہ کیوں نہیں ہوتا۔ جو باتیں سنی ہیں وہ تو آپ نے سنی ہے، جو نہیں سنی وہ سناتا ہوں، بتائیں کوئی بتا سکتا ہے؟ جو آپ نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اکرام محمد اللہ نہیں چاہتا تھا کسی بندے کا قدم رسول کے، یہ باتیں سنی ہیں نا، یہی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ آج کی رات کے انمول ہدیہ لے لو، جو روایات میں ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا، طالب علم موصول کافی بس سائر و درجات ایک نہیں، آپ کو میں 20 روایت دکھا سکتا ہوں۔ ان کا سایہ اس لیے نہیں تھا، اللہ نے جدھر سے ہماری روح خلق کی ہے ادھر سے 14 کے بدن خلق ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے، مجھے پتا ہے، یہ اوپر سے روح کا سایہ ہوتا ہے، سارے بولو روح کا سایہ نہیں ہوتا، یہ 14 کے بدن میں منزلت روح ہے، اور جن کے بدن روح کا مقام ہے وہ ہم جیسے اب نہیں، ابھی اور میں آسان کروں گا، میں آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات سنیں، آپ نا دن کے وقت جب سورج مکمل اشراق کر رہا ہو، 1 بجے 2 بجے، آپ ایک صاف آئینہ، اس کے پیچھے کوئی چیز نہ، صاف آئینہ سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھیں، سورج کی کرنیں اسے گزر جائیں گی، اس کا سایہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کا بدن اتنا لطیف ہے، اس کا بدن اتنا عظیم ہے۔ یہ 14 جب بھی کھڑے ہوتے تھے کرنیں گزر جاتی تھی ان کے بدن سے۔ اے مارے میں کون بولے، ان باتوں میں کون بولے، جو ان باتوں میں بولے میرا اسے سلام ہے۔ اگلی اور آسان کرتا ہوں، اور میرا کام ہے آسان سے آسان کرنا مشکل بات ہے، کہ مجھے وہ سادہ باتیں آتی نہیں ہیں، آپ کا سننے نہ سن، میں پڑھتا ہوں مشکل اور انوکھی سی بات۔ اگلی بات سنیں، ابھی رات ہے، اندھیرے میں آپ ایک چراغ جلائیں، موم بتی چراغ، اس کا سایہ ہوگا، اندھیرے میں بھی جلائیں ہوگا، لیکن دن کو وہی چراغ آپ رکھیں، وہی موم بتی، اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہنس گئے نا بھائی، رات کو دیوا چراغ اس کا سایہ ہے، دن میں سورج کے سامنے رکھو نہیں ہے، کبھی سوچیں؟ الجھ گئے نا؟ اب میں بتاتا ہوں قاعدہ یاد رکھو، قاعدہ جس کا نور غالب ہو وہ مخلوق کا سایہ مٹا دیتا ہے۔ توجہ فرماؤ، اب سنو روایت معصوم فرماتے ہیں، اذا واقع الشمس والقمر والمصباح یغرب الانوار، جب بھی ہم 14 سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اپنے بدن کے نور سے سورج کا نور مٹا دیتے تھے۔ جب بھی ہم 14 سورج کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بدن سے سورج کا نور ختم کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے میرے امام فرما رہے جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا کیا ہوگا؟ یستغنی الناس عن ظہور الشمس والقمر ببدنہ۔ معصوم فرما رہے جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا نہ سورج کا نور ہوگا، جو تھا کہ اس کا اپنا مقدر، میں تو آپ کو بے مواد، اور نہ چاند کا نور ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر اندھیرا ہوگا؟ بھائی جب چاند کا نور بھی نہیں، سورج کا نور بھی نہیں، اندھیرا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں، اللہ ہمارے آخری بیٹے کے بدن سے سورج کا نور بھی ظاہر کرے گا، چاند کا نور بھی ظاہر کرے گا، اچھا پھر نور ہی نور ہو جائے گا۔ ایسا عظیم ہے میرا امام، میں رک رہا ہوں، مواد بہت سارا ہے، آؤ آج بھی وقت ہے امام کو پکارو۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو سب سے ابھی مشکل یہ ہے، ہم اپنے وقت کے امام کو بھول گئے، ہماری مجالس میں امام کا تذکرہ نہیں ہوتا، کبھی کسی پڑھنے والے نے امام کی معرفت کی بات نہیں کی، اور ہم سمین پہچانے امام زمانہ کو، خدا را پہچانے، امام کی معرفت حاصل کریں۔
جس نے بھی امام زمانہ کو پہچانا، امام کی معرفت حاصل کی، خدا کی قسم پھر دنیا کے بڑے بڑے تجار اس کے قدم چومتے ہیں۔ بس اس کو میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، کافی سارا ٹائم ہے، بس ہے کب میں زیادہ پڑھیں۔ میں آپ کو مواتیں بہت سی ہیں زندگی پھر انشاءاللہ کبھی یہیں روک رہا ہوں مجلس کو، میں پھر آپ کو دوں گا۔ آپ یہاں سے ممبر کے پہلے بندے سے لے کر آخر تک 7-8 منٹ کی میری گفتگو بقایا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا ذہن 90% حاضر ہے تو مہربانی کر کے 100% حاضر رکھیں، تب میں سمجھا پاؤں گا۔ اصفہان کا ایک شہر ہے ایران سے، قم سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر اصفہان۔ وہاں کے آج سے پرانی بات ہے، ایک تاجر تھا، کروڑ پتی، اس کا نام تھا مرزا حبیب اللہ۔ یہ اپنے بات یاد رکھیں، کیا نام تھا؟ حبیب اللہ۔ اس کا ایک نوکر تھا جس کے کپڑوں پہ پہمد لگے ہوئے تھے، ٹوکریاں اٹھاتا تھا، دن کا مزدوری کرتا تھا۔ یہ مرزا حبیب اللہ کا نوکر تھا۔ مرزا حبیب اللہ سبزیاں فروٹ کا بہت بڑا یہ تاجر تھا، اور یہ وہاں پہ بیچارہ کپڑوں پہ پیمند لگے کام کرتا تھا۔ یہ آپ کے ذہن میں بات، اس کا نام لکھا ہے حالو۔ کیا لکھا ہے؟ العبقری اللسان، 10 جلدوں پہ کتاب ہے امام زمانہ علیہ السلام پہ، اس میں یہ واقعہ ہے۔ حالو اس کا نام تھا، یہ لاہور والا حالو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ایک حالو جس کے کپڑوں پہ پیمن، جو مرزا حبیب اللہ کا نوکر، مرزا حبیب اللہ کروڑ پتی، ارب پتی، بہت بڑا تاجر۔ یہ بات، دو نام یاد رکھنے ہیں۔ اب میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مرزا حبیب اللہ کہتا ہے 1 سال میں نے ارادہ کیا حج پہ جاؤں۔ اس زمانے میں لوگ اصفہان سے سیدھا نجف جاتے تھے، نجف سے پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ مرزا حبیب کہتا ہے جب میں نجف میں پہنچا نا، چوروں ڈاکوؤں نے میرے اوپر حملہ کیا، میرا سارا پیسہ، میرا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اب مرزا حبیب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں کیا کروں؟ اب اگلے سال زندگی ہوگی، میں حج پہ جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو کہتا ہے اتنا بڑا تاجر ہے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ قافلہ بھی تیرا چلا گیا، چاہ زندگی رہی، پھر اگلے سال چلتا ہوں مسجد کوفہ۔ اب یہاں سے توجہ، مرزا حبیب اللہ نجف سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا غمگین ہے۔ راستے میں ایک گھوڑا سوار ملا۔ میں بڑی محنت کر کے سجدے کے لیے گیا ہوں، لاہور والوں میرا ساتھ دینا ہے، میری محنت مت ضائع کریں۔ راستے میں گھوڑا، اب اس کو نہیں پتا تھا یہ میرا وقت کا امام ہے۔ امام فرماتے ہیں مرزا حبیب اللہ کیوں پریشان ہے؟ مرزا حبیب کہتا ہے کہ میرا سارا سامان لٹ گیا، حج پہ نہیں جا سکتا، اگلے سال اللہ جانے زندگی ہوگی نہیں ہوگی، سارا کچھ اپنے دل کا درد بتایا۔ اب مرزا حبیب کو یہ پتہ نہیں تھا یہ میرا وقت کا امام ہے۔ جب مرزا حبیب سارے دکھ بتا رہا تھا نا، اب یہ جملہ ہے، اگر آپ نے اس کو لے لیا تو میں سمجھوں گا میں جو محنت کر کر آیا ہوں آپ تک پہنچا لیا۔ خدا را تائید کرنا، آپ کا امتحان لینے جا رہا ہوں، آپ توجہ فرمانا۔ جب مرزا حبیب اللہ نے اپنے وقت کے امام کو ساری باتیں بتائیں اور اسے یہ نہیں علم تھا یہ میرا وقت کا امام ہے، اس وقت مرزا حبیب اللہ کہتا ہے اس گھوڑے والے شخص نے کہا حالو، رہ گئے بچو، رہ گئے، میں نے امتحان لیا آپ کا، رہ گئے بچو، پچھلے بیداروں خدا نے میری مہربانی کر حالو۔ اب مرزا حبیب کہتا ہے حالو کی ماؤں ختم نہیں، حالو میرے سامنے کھڑا ہوا۔ پچھلے جادو یاد میری تعید کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب مرزا حبیب کہتا ہے میرے بدن میں کپ کپی، جو امام کا مطیع ہو جائے پھر بڑے بڑے عرب پتی اس کے سامنے اس کے بدن میں کپ کپی آتی ہے۔ مرزا حبیب کہتے ہیں میری میں جرت نہیں ہوئی میں پوچھوں تو وہی حالو ہے؟ اس لئے جاگو یاد جاگو میرے ساتھ ہو، میں اس سے آسان اور کیا کروں؟ کہتے ہیں میری میں جرت نہیں ہوئی میں پوچھوں تو وہی حالو ہے جو میرا نوکر تھا۔ مرزا حبیب کہتا ہے حالو کی جلالت حیبت نے میرے دل میں کپ کپی خوف پیدا کر دیا، میں چپ۔ حالو کہتا ہے مرزا حبیب پریشان نہ ہو۔ کہا کیسے پریشان ہو؟ میرا سارا سامان چلا گیا، حج رہ گیا۔ اس وقت حالو کہتا ہے کل فلاں جگہ فلاں ٹائم آنا، تیرا لٹا ہوا سامان تجھے واپس دے دوں گا۔ جب تو سمجھ آئے زبان سے میری تعریف کرے، لٹا ہوا سامان دے دوں گا۔ مرزا حبیب کہتا اگلے دن جو جگہ معین تھی میں ادھر چلا گیا۔ حالو آیا، اب پوری توجہ بھائی پوری توجہ، حالو میرے سامنے آیا۔ حالو کہتا ہے مرزا حبیب یہ تیرا لٹا ہوا سامان دیکھ کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟ جس بندے کو سمجھ آ رہی زبان سے میری تعریف کرے، کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟
ابھی تک مرزا حبیب کی یہ جرت نہیں ہو رہی کہ یہ وہی حالو ہے. اس کی حیبت کی وجہ سے مرزا حبیب چپ. اب مرزا حبیب نے کھولا سامان, پورے پیسے, ہر چیز پوری تھی. اب یہ خدا کی قسم اتنا بڑا عرفانی جملہ ہے نا, میں تو بچ دے, میں آپ کے مر جاتا ہوں. آپ اگر یہ بولی ہوئی میں آپ کو بڑی دعائیں دوں گا, توجہ بھائی. اب مرزا حبیب کہتا ہے میں دل میں, خدا نے میری مزہ کر, میں دل میں سوچ رہا تھا مرزا حبیب تجھے لٹا ہوا سامان مل گیا, قافلہ تیرا چلا گیا, تو حج پہ نہیں جا سکتا. مرزا حبیب کہتا ہے میں دل میں سوچ رہا تھا. حالو کہتا ہے مرزا حبیب پریشان ہو, جو بولا اسے میرا سلام ہے. مرزا حبیب کہتا ہے کیسے پریشان ہو. اس وقت حالو کہتا ہے مرزا حبیب میرے قدم پہ قدم رکھ, میرے قدم پہ قدم رکھ. خدا کے ساتھ آپ کل تک دعا دیتے رہو, بات اس سے بڑی ہے. بندے وقت میں آ کے مر جائے حق رکھتا ہے. مرزا حبیب کہتا ہے میں نے حالو کے قدم پہ قدم رکھا, 5واں قدم میرا حالو پہ نہیں آیا تھا, میری آنکھیں کھولی سامنے بیت اللہ نظر آیا. سامنے بیت اللہ, ابھی تک مرزا حبیب کے بدن میں جرت نہیں. پوچھے تو وہی حالو ہے. امام کے ہو جاؤ تو دنیا تمہارے نقش قدم پہ چلے گی, اس کے مطیع بن جاؤ, اس کی قدم اس کی فرمانی کرو, پھر دنیا تمہارے نقش قدم پہ چلے. حالو کہتا ہے جاؤ مرزا حبیب حج کر, کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, فلاں دن جب حج کے اعمال ختم ہوں گے واپس آ جانا. حالو کہتے ہیں مرزا حبیب کہتے ہیں میں نے سارے اعمال حج انجام دینے کے بعد جو ڈیٹ تھی میں آیا. حالو کہتا ہے چلیں. مرزا حبیب کہتا ہے پھر کہتا ہے مرزا حبیب کہتا ہے حالو کے قدم پہ قدم رکھے, 5واں قدم نہیں آیا, سامنے علی کی زری نظر آ گئی. یا علی بلند آواز سے. مرزا حبیب اب حالو کہتا ہے مرزا حبیب اب تیرا میرا ختم, لیکن ایک شرط ہے, جب تک میں زندہ ہوں کسی کو یہ بات نہیں بتانی. جب تک میں زندہ ہوں کسی کو کچھ نہیں بتانا. لیکن مرزا حبیب ابھی تک نہیں پوچھ سکا تو وہی حالو ہے. ہاتھ بلند کریں سارے بھائی. حیدری ابھی تک مرزا حبیب کی جرت نہیں, بدن میں کب کبھی اس کے ہو جاؤ جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, تو عیسیٰ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, اس کے ہو جاؤ. پھر دیکھو اب مرزا حبیب حالو کہتا ہے تو زیارت کر کے اصفہان میں جا رہا ہوں. مرزا حبیب کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے حالو اوجل ہو جا. میں نجف سے آیا واپس گھر اصفہان, 10 دن لوگ میرے پاس آتے رہے. 10ویں دن کے بعد میں اپنی دکان پر آ گیا. اب بندے لوگ آتے تھے مرزا حبیب کو مبارکباد دیتے تھے. مرزا حبیب حج پہ گیا, خدا قبول کرے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرزا حبیب کبھی دائیں دیکھتا تھا, کبھی بائیں. آپ مجھ سے بات کر رہے ہو نا, میں دائیں بائیں دیکھوں, آپ کہیں گے یار کیا بات ہے مولانا, میں آپ سے باتیں کروں, آپ کبھی دائیں دیکھتے ہو کبھی بائیں دیکھتے ہو. مرزا حبیب ڈھونڈتا تھا حالو کدھر گیا. اتنی دیر میں لوگ باتیں کر رہے تھے, سامنے حالو آیا, سر پہ ٹوکن, کپڑوں پہ پیمن. جیسی آیا نا مرزا حبیب اٹھا. حالو کہتا ہے بیٹھا جاگو میرے ساتھ. کہتا تیرا میرا وعدہ تھا جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتانا. بیٹھا ساتھ والے کمرہ چائے والا کمرہ تھا, ادھر حالو چائے پی رہا ہے. مرزا حبیب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے, یہ وہی حالو ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب سب جب چلے گئے, اٹھا حالو, آیا مرزا حبیب کے. مرزا حبیب
آج جمعرات کا دن ہے، اتوار والے دن ٹھیک 2:30 بجے میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ اتوار والے دن 2:30 بجے میرے گھر رہنا، میرے پینٹی کی طرف ایک صندوق ہوگا، اس میں کفن ہوگا، 250 تومان ہوں گے، مجھے غسل کفن دے کے دفن کر کے پھر دنیا کو بتا دینا میں کون تھا۔ مرزا حبیب کہتا ہے میں اتوار والے دن جا، میں نے دیکھا حالو دنیا سے چلا گیا تھا، صندوق کھولا، 250 تومان کفن دے، غسل کفن دینے کے بعد دفن کیا۔ مرزا حبیب روئے، اصفہان کہیں یہ تیرا نوکر تھا، تو ایسے رو رہا ہے جیسے تیرا بیٹا جوان مر گیا۔ اس نے کہا یہ بات میں جمعے والے دن بتاؤں گا۔ جمعے کو مسجد جامع میں ایت اللہ کشمیری عثمانی کے بہت بڑے فقیر تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، مرزا حبیب نے ساری بات بتا دی۔ پورا اصفہان زن و مرد یہ سید ایت اللہ سارے حالوں کی قبر پہ آئے۔ ایک قیامت کا سما تھا، اس وقت اس سید فقیر نے کہا جب میں مر جاؤں نا میری قبر حالو کے پاؤں کی طرف بنانی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں، تو سید ہے فقیر ہے؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے میرا وقت کا امام حالو کی قبر پہ آئے گا، آؤ اسے راضی کرو، اس کے لیے رو جو پردہ غیبت میں خون رو رہا ہے۔ ہم پانی رو رہے ہیں، وہ خون رو رہا ہے۔ کل جمعے کا دن ہے، کل جمعے کا دن، صبح دعائے ندبہ پڑھنا، رونا امام کے اوپر۔ ایک مجھے سوال کا جواب لاہور والوں آپ نے دینا ہے، ممبر کے پہلے بندے سے لے کے آخر جو کھڑے ہو، آپ نے میری وجدان سے بتانا ہے مجھے آپ کی زندگی 10 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال، ایک بات کا جواب مجھے آج دے دیں۔ کبھی جمعے والے دن شام کے وقت آپ نے کہا آج تیرا دن تھا تو نہیں آیا؟ بتائیں، کوئی بندہ بتائے کہ میرا ایک آنسو امام کے غم کے لیے نکلا ہے؟ آپ گواہی دیں گے نا، ماں باپ کا بیٹا گھر نہ آئے نا شاہ صاحب، ماں باپ کی نگاہیں دلیس پہ ہوتی ہیں، کتنی محبت ہے ہمیں امام سے، ہم امام کے لیے روئیں، امام کو پکاریں، اسے راضی کریں۔ عزیزانو ہمیں انتظار ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں انتظار، اگر ہمیں انتظار ہوتا ہم روتے، ہم گناہ نہ کرتے، کیونکہ وہ حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ کسی انتظار ہے؟ میں بتاتا ہوں، محمد کی بیٹی کو انتظار ہے۔ آج بھی قبر میں انتظار ہے، مقتل پڑھیں تارتن تقوم و تقعد، کبھی بی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھ کے کہتی ہے میرے اللہ میرا آخری بیٹا کب آئے گا؟ ان مسلمانوں سے پوچھے گا میرا کیا جرم تھا، مجھے زینب کے سامنے کیوں مارا، میرا شبیر دیکھ رہا تھا مجھے کیوں مارا۔ ہزاروں انتظار ہے، علی کی بیٹی زینب کو انتظار ہے، شام میں انتظار کر رہی ہے، جناب سکینہ بنت الحسین کو انتظار ہے، ہمیں انتظار نہیں ہے، انتظار ہے تو رسول خدا کو انتظار ہے، امام حسن کو انتظار ہے۔ عزیزارو جب بھی کسی گھر سے نا ایک جنازہ نکلے، ان لوگوں کی چیخیں محلہ سنتا ہے، جس گھر سے 2 جنازے نکلے ہوں ان کی پھر آوازیں کہاں تک جاتی ہیں۔ آج بطول کی یتیمی کی رات ہے، آج حسنین کی ماں یتیم ہو گئی ہے، آج حسنین کہ نانا دنیا سے چلے گئے، اور آج جناب صدیقۃ الکبریٰ کو آپ نے 2 پرسے دینے ہیں، ایک بیٹے کا ایک نانا کا۔ آؤ شب جمعہ ہے، جتنی دیر میں مصحف پڑھوں آپ امام کو پکاریں، اللہم عجل ولیک الفرج، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلے اسے پکاریں، وہ آ جائے، صداعت کے دکھ ختم ہو جائیں، وہ آ جائے۔ عزیزارو آپ نے نہیں سنا یہ بات کہ رسول خدا کے اوپر کتنا ظلم ہوا تھا، بطول کے بابا کو مسلمانوں نے کیسی زہر دی تھی، مقتل پڑے۔ جو روایات امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ملتی ہے نا کہ مولا کے بدن سے گوشت پانی بن گیا تھا، خدائے قسم وہی بات رسول خدا کے بارے میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کو ایسی زہر دی گئی تھی کہ پورے بدن کا جسم کا گوشت پانی بن گیا تھا، اتنا ضعیف ہو گئے تھے اللہ کے رسول۔ آخری وقت تھا، میری طرف دیکھنے آپ نے مصائب شروع کر دیا، دروازے پہ تک الباب ہوئی، رسول کا سر بطول کی گود میں تھا،
बीबी कहती है कोई है पलट के लौट के चला जा, मेरे बाबे की तबीयत ठीक नहीं है। बस अब आज क्योंकि सदात ने हुक्म दिया है कसरत से मसाइब पढ़े, मैं आपको मसाइब सुनाऊंगा। जो कोई है पलट के लौट जा, मेरा बाबे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बाबा अलील है। थोड़ी देर गुजरी फिर तक्कल बाब हुआ, फिर जनाब सदीक़तुल कुबरा ने फरमाया लौट जा, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। दादारो जब तीसरी मर्तबा तक्कल बाब हुआ ना, उस वक्त रसूल रो के फरमाते हैं बेटी ये कभी नहीं रुका। इस बंदे को समझ आई है बेटी ये तेरे दरवाजे की हुर्मत है, ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, ये कभी इजाजत नहीं मांगता, ये तेरे दरवाजे का हुर्मत है कि आज मलकल मौत इजाजत मांग रहा है। मैं हाथ बांध के अर्ज करूं अल्लाह का रसूल आपकी जिंदगी में आपकी बेटी के घर का इतना एहतराम था कि मलकल मौत बगैर इजाजत के नहीं आता था। आपकी शहादत के 3 दिन बाद लोगों ने ही दरवाजा जला दिया। मातमी की सदा बुलंद होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। अज़ादारो अयाम अज़ा खत्म हो रहे हैं, आज 28 सफर की रात है। अयाम अज़ा 8 रबी अव्वल को इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं हाथ बांध के अर्ज़ करता हूं मोहम्मद की बेटी अगर जिंदगी रही अगले साल हम होंगे, तेरे बेटे का मातम होगा। बीबी अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी अगले साल हम होंगे, तेरी बेटी की चादर पे रोएंगे। बीबी अगर हम दुनिया से चले गए हुसैन कब्र में भी तेरे बेटे हुसैन पे रोएंगे, तेरी बेटी ज़ैनब की चादर पे रोएंगे। अल्लाह अयाम अज़ा खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है 3 दिनों के बाद मुसलमान पहला हमला करेंगे बतूल के दरवाजे पर। 3 दिनों के बाद पहला हमला होगा ज़हरा के दरवाजे पर। जनाब सदीक़तुल कुबरा की मुसीबतों के दिन शुरू हो रहे हैं, जनाब ज़हरा की मुसीबतों के दिन शुरू हो रहे हैं। अज़ादारो एक बात का मुझे जवाब दें, चिल्म पे इस साल हर साल 5 करोड़ 6 करोड़ बंदा करबला जाता है हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने। आप मुझे बताएं आज जन्नतुल बकी में हसन की कब्र पे कौन है? 1000 बंदे, 500 बंदे? बताएं मुझे कितने बंदे हैं जो आज इमाम हसन की लहद पे मातम कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। बस एक माँ है, एक बेटा है। माँ बतूल है, बेटा मेरा वक्त का इमाम है। मैं लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूँ, आपका अपना मुकद्दर जो जिस ख्याल में बैठे। उस वक्त इमाम ज़माना रो रो के कहते हैं अल्लाह मुझे इसने ज़हूर दे, मैं इनसे पूछूं इनकी जुर्रत कैसी हुई मेरे जद हुसैन को इस तरह मारा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बनाएं जिस तरह मैं चाहता हूँ। मसाइब आए एक तरफ रोएं, आज बड़ी गुर्बत की रात है, आज बड़े मातम की रात है। अगर एक बंदा था जाकिर था, उसे इमाम हसन से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा इश्क था। वो जब भी इमाम की मुसीबत पड़ता था किसी की एक जुमला इमाम हसन की गुर्बत का कहता था। एक दिन इमाम हसन से ख्वाब में मिले, कहा तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता? ये जाकिर हाथ बांध के अर्ज करता है रसूल के बेटे मैं तो जिसकी मुसीबत पढ़ूं एक गुर्बत आपका जुमला मसाइब का जरूर कहता हूँ। मुझे बड़ा दुख है मुसलमानों ने आपके जनाजे पे तीर मारे, मुझे बड़ा दुख है आपका बना हुआ हर्रम मुसलमानों ने गिरा दिया, मुझे बड़ा दुख है आपको जहर बिल्ली। इमाम रो के फरमाते हैं जाकिर ये मेरे दुख नहीं है, मेरे बचपन की मुसीबत पड़ी कर। आपको समझ नहीं आए, दोबारा ज़हनी मसाइब की तरफ नहीं, मेरे बचपन के मसाइब पढ़ा कर। उस वक्त वो जाकिर कहता है कौन से मसाइब? का वो मसाइब जो मेरी आंखों के सामने लोगों ने मेरी माँ को मारा था। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। और सलाम को बुलंद करो, मैं जिस तरह चाहता हूँ, इमाम जिस तरह चाहते हैं। आप एक बात की मुझे गवाही देंगे, बंदा ना बचपन में जो चीज देखे वो बुढ़ापे तक वो बात नहीं भूलता। ये आप गवाही दे रहे हैं, जो बंदा बचपन में जो चीज देखे ना उसके दिल पे लिखी जाती है, वो बुढ़ापे तक वो चीज नहीं भूलता। यही वजह है जब 40 साल का सन था ना मेरे मौला हसन का, शाम में एक बंदा मिला, इमाम देख के उसे रो के कहते हैं तू वही है जिसने बचपन में मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारा था। का मुझे नहीं भूलता, वो वक्त जब मदीने की गली थी, मेरी माँ थी। सदाएं बुलंद कर अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। नहीं भूलता मुझे वो वक्त। आओ इमाम हसन के वो मसाइब सुनो जिसे मेरा मौला 40 साल खून रोता रहा।
جسے میرا مولا یاد کر کے روتا رہا، ہر وقت ماں کی غربت پہ روتا رہا۔ عزیزانو، کون کون سے مسائل بتاؤں جو امام حسن کے جگر کو پانی کر گئے تھے۔ عزیزانو، جب 3 جمادی الثانی کی رات علی جیسے امام غسل دے رہے تھے نا، امام فرماتے ہیں کوئی اونچا نہ روئے، وہ سن نہ لے۔ کسی کی عام ماں مر جائے نا شاہ صاحب، اولاد کی چیخیں محلہ سن رہے جن کی ماں بھی زہرا جیسی ہو۔ حضرت آج مقدر ہے اولاد علی کا، حسن بھی چوپ ہے، زینب بھی چوپ ہے، ام کلثوم بھی، بلا تشبیہ بچے سینے منہ میں ڈال کے سسکیاں لے کے رو رہے تھے۔ میں جملہ بڑا قیامت کا کہہ رہا ہوں، جس طرح حق آؤ میرے ساتھ سر کا ماتم کرو۔ امام فرماتے ہیں اتنی دیر میں فضہ روایت کرتی ہے، اچانک امام حسن طرف کے کہتے ہیں ہائے غریبی۔ اس وقت فضہ آگے بڑی رو کے کہتی ہے بیٹا حسن تو نہ رو، تو بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، تو روئے گا زینب رو پڑے گی، تو روئے گا شبیر رو پڑے گا۔ حسن رو کے قدم فضہ، جو غربت میں نے ماں کی دیکھی ہے نا، اگر میرا حسین دیکھتا وہ بھی روتا، اگر میری زینب دیکھنی وہ بھی روتی۔ فضہ کہتی ہے بیٹا کون سی غربت؟ امام طرف کے کہتے ہیں ماں جب میری ماں دربار سے واپس آ رہی تھی نا، میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ تھا، جب سامنے والی گلی میری ماں مڑی، ایک لہی نے ایسا تماچا مارا، میری ماں منہ کے بال زمین پہ صدائے بلند کر کے کہا ہائے غریب امام۔ آؤ اس امام کی غربت پہ رو جو ساری زندگی ماں کی غربت کو روتا رہا۔ عزیزانو، 40 سال میرا مولا اپنی ماں بطول کے زخموں کو روتا رہا۔ 40 سال۔ مجھے انصاف سے بتاؤ ایک بات، جس امام کا جگر دل ماں کی شہادت کھا گیا تھا، میں لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں، آپ تھکے ہو اپنا اپنا مقدر، جس امام کی جگر ماں کی شہادت تک زخمی پہلو کھا گیا تھا، اسے زہر دینے کی ضرورت تھی؟ وہ تو پہلی ماں کی غربت میں ختم ہو گیا تھا۔ اگر یہ واحد امام ہے جس کو مسلمانوں نے 7 بار زہر دیا ہے، ہر امام کو 1 یا 2 بار، جب 6 مرتبہ زہر دے چکے نا، اس وقت قبر بنی ہاشم علی کی شجاعت کا وارث عباس آ کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا اب میرا پارا ہوگا۔ جن کے گھروں پہ علم لگے ہیں، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، کہا مولا بڑا ہو گیا، میں بھی زندہ ہوں، مسلمان تجھے زہر دے، اب میرا پارا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے آپ کو زہر دے۔ عزیزارو، صداق غیر صداق، آپ کو تو علم ہے نا عباس کے پہرے کا کیا مقام ہے۔ جب 60 رجب 60 ہجری 28 رجب کو زینب وطن چھوڑی تھی نا، وہ عباس کے پہرے میں تھی، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ 61 ہجری 11 محرم جب زینب چلی، عباس کا پہرا ختم تھا۔ اس وقت بی بی کی چادر نہیں تھی، عباس کا پارا۔ اب جدھر بھی میں نے بولا امام حسن جائیں، عباس ساتھ ساتھ، کوئی بندہ امام حسن کے قریب نہیں آ سکتا تھا، کیوں؟ غازی کا پارا تھا۔ اب رات کو جب امام حسن سوتے تھے کیا ہوتا تھا؟ دائیں طرف مظلوم کربلا، بائیں طرف عقیل بنی ہاشم، پانتی کی طرف عباس سوتے تھے، کوئی امام حسن کو زہر نہ دے دے۔ عزیزانو، روم بادشاہ نہ ایک ایسی زہر منگوائی گئی، اس کا ایک ذرہ اگر سمندر میں ڈالا جاتا نا، ساری مچھلیاں مر جاتی، ایسی زہر منگوائی گئی۔ اب رات کا پارا تھا، ایک ملونہ آئی جس نے سرائی میں آپ کے اندر ایک زہر کا ڈال دیا۔ اب عزیزانو، امام حسن اللہ کا امر مان کر کروٹ بدلی، عقیل بنی ہاشم اٹھی، رو کے کہتی ہے بھیا میں زندہ ہوں، میں تجھے پانی پلاؤں گی۔ امام فرماتے نہیں میری بہن، امام کو علم تھا اس پانی میں زہر مل گئے، اگر مجھے آج زینب پانی پلا دے گی نا، ساری زندگی یہی سوچتی رہے گی کاش میں پانی نہ پلاتی، اور میں نے پانی پلایا، میری وجہ سے میرے بھائی کو شہادت مل گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، کہا نہیں میں خود پانی پیوں گا۔ عزیزارو، زہر ملی، اب میرے امام حسن نے وصیتیں شروع کر دی۔ امام نے کہا بھیا حسین
کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میرے حصے کا یہ قاسم قربان کر دینا۔ ساری وسیلے لینے کے بعد 2 منٹ کی مجلس رہ کے دیکھیں میری طرف، اس لیے میں محنت کر کے آیا ہوں۔ دیکھیں آئے ایک منظر بنائیں، گریہ کریں، دعا ہو جائے امام کے ظہور کے لیے۔ امام حسین نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، بھائی کا جنازہ تیار ہوا، بس وہی جملے جن کے لیے تم انتظار میں بیٹھے ہو، مل کے ایک بہائے کرو، اللہم اجل ولی کل فرد، میرے مولا کل جمعے کا دن ہے، مولا کل تیرے ظہور کا دن ہے، مولا آج ہم 14 صدیوں کے بعد سن کے رو رہے ہیں، تو دیکھ کے رو رہے ہیں، مولا ہم پانی رو رہے ہیں، تو خون رو رہے ہیں، مولا مجھے احساس ہے تو تڑپ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میرے اللہ مولا کب وقت آئے گا جب میں مسلمانوں سے پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ گھر سے جنازہ نکلا، بہن قیامت کا سما تھا، جنازہ اب جنت البقیع میں نانے کی لہد کے پاس آیا، اب وہ ظلم ہوا جنہیں آج سن کے امام زمانہ دے کے خون ہو رہا، 70 تیر میرے مولا کے جنازے پہ لگے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان، مجھے انصاف سے بتائے جب 70 تیر امام کے جنازے پہ لگ رہے تھے عباس کی کیا حالت تھی؟ اس وقت طلب کے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا مولا مجھے اس نے اجازت دے میں ان لڑیوں سے پوچھوں ان کی جرت کیسے ہے میرے بھائی کو مارے۔ امام فرماتے ہیں عباس مدینہ جنگ نہیں کرنی، بس آخری میں اس کے بعد تبوک کی زیارت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 70 تیر لگے جنازے میں۔ کوئی مجھے بتائے غریب سے غریب بندہ ہو اس کا جنازہ گھر پلٹ کے نہیں آتا؟ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ہم روئے نہ، ہم پوچھو زندہ کیسے ہیں؟ یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ بطول کا بیٹا ہے جس کے جنازے میں 70 تیر لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، 70 تیر لگے ہیں۔ اب جو گھر آئے زینب نے دیکھا تڑپ گئی، رو کے کہہ دیا میرا بھیا مجھے بتاؤ میرے بھائی کو کس نے مارا؟ امام فرماتے ہیں میری بہن بیٹھ جا، دائیں طرف امام حسین بیٹھ گئے، دیکھو میری طرف یار، بائیں طرف امام زینب بیٹھ گئی، دونوں بہن بھائیوں نے تیروں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب جنازہ لے آؤ، ایک ہزاروں بیان کر لیں، آج 1050 ہجری تھی، زینب نے بھائی حسن کے جنازے سے تیروں کو کھینچا تھا، یہی بہن 61 ہجری کو کربلا پہنچی، رو کے کہہ دیا بھیا میری مجبوری ہے، آج میں تیر نہیں کھینچ سکتی، آج میرے ہاتھ پشت گردن باندھے ہیں۔